الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ ناظرین، 17 رمضان المبارک 2 سنہ ہجری جمعۃ المبارک کا دن، صبح کا وقت، یہ وہ عظیم دن ہے کہ جس دن مسلمانوں کی کفار سے سب سے پہلی جنگ ہوئی ہے۔ اس جنگ کو جنگ بدر کہا جاتا ہے، اور اس کا پس منظر تھوڑا سا میں عرض کر دوں کہ کفار مکہ جو تھے یہ ویسی مسلمانوں کو تنگ کرتے رہتے تھے، جس کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے صحابہ کرام علیہ رضوان نے آپ کی ابتدا میں مکے سے مدینے کی طرف ہجرت فرمائی۔ اس کے بعد بھی کفار مکہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتے تھے۔ ایک دفعہ ابو سفیان کا قافلہ آگے ملک شام سے سامان وغیرہ لے کر یہاں مدینے کے راستے سے واپسی مکہ کی طرف جا رہا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہ رضوان کو ساتھ لیا کہ اس لشکر کا جو ہے وہ تعاقب کیا جائے، اس قافلے کا تعاقب کیا جائے۔ ابو سفیان جو تھا یہ تھوڑا چلاک تھے، تو اس لیے انہوں نے اپنا راستہ دوسرا اختیار کیا اور سمندر کے راستے یہ واپسی مکے کی طرف نکل گئے، چونکہ ان کو پتہ چل گیا تھا کہ مسلمان ابھی انہیں گرفتار کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ ادھر ابو جہل اینڈ کمپنی لمیٹڈ جو تھی وہ ساری کی ساری جو ہے تیار ہوگی کہ مسلمانوں نے ہمارے قافلے کو روک لیا ہے، اس کا سامان لوٹ لیا ہے، تو وہ آ گیا وہاں سے اپنا پوری فوج تیار کر کے مسلمانوں سے جنگ کرنے کے لیے۔ وہ وہاں سے چلا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہ رضوان سے مشورہ کیا کہ ابو سفیان تو اپنے تجارتی قافلے کو بچا کر نکل گیا ہے، اب یہ ہے کہ ابو جہل وہ اپنی پوری فوج لے کر مسلمانوں سے جنگ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، اب تمہاری کیا رائے ہے؟ کسی صحابی نے یہ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم تو تھوڑے سے ہیں اور ہم تو جنگ کے ارادے سے آئے بھی نہیں ہیں، ہمارے پاس جنگی ساز و سامان بھی نہیں ہے۔ کسی نے اور ارادہ مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کے تعاقب میں ہم آئے تھے وہ تو چلا گیا، وہ تو قافلہ نکل گیا، اب یہ ہے کہ ان سے جنگ کرنا یہ ہمارے لیے دشوار ہو جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ مشورہ جو ہے یہ آپ کی طبیعت پر گراں گزرا۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جو عاشق اکبر بھی ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یار غار بھی ہیں، ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہنے والے، اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے جن کے سائے سے شیطان بھی بھاگتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا، لیکن فرمایا کہ لا نبی آبادی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو دونوں نے مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی رائے کے خلاف بھلا ابوبکر اور عمر کیسے کر سکتے ہیں؟ یا رسول اللہ آپ حکم فرمائیں، ہم اپنی جانیں آپ پر نچھاور کر دیں گے۔ پھر صحابہ کرام علیہ رضوان باری باری کھڑے ہوئے، کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ہم وہ نہیں، ہم بنی اسرائیل والے نہیں ہیں کہ جو اپنے نبی سے کہیں فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّ هَاهُنَا قَاعِدُونَ، کہ آپ جائیں اور آپ کا رب جائے جا کر لڑے، ہم تو ادھر ہی بیٹھے۔ نہ یا رسول اللہ آپ حکم فرمائیں، ہم اپنے گھوڑے سمندروں کے اندر گرا دیں گے، ہم اپنے گھوڑے دریاؤں کے اندر جو ہے وہ گرا دیں گے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ حکم فرمائیں۔ اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ بدر کے مقام کی طرف کا رخ کیا، چونکہ کفار مکہ جو تھے وہ بھی اسی طرف آ رہے تھے۔ بدر کا جو مقام ہے، ایک شخص تھا جس کا نام بدر تھا، اس کا یہاں پر کنواں تھا، اسی وجہ سے اس کو بدر کہا جاتا ہے، اور یہ مکے اور مدینے کے تقریباً درمیان میں ہی پڑتا ہے۔ آج کل بھی عاشقان رسول جاتے ہیں اور جا کر وہاں پر جو غزوہ بدر میں شہید ہونے والے صحابہ کرام ان کے مزارات کی زیارت کرتے ہیں، ان سے برکتیں لیتے ہیں۔ تو خیر میں عرض یہ کر رہا تھا کہ صحابہ کرام علیہ رضوان بھی وہاں چلے گئے، ادھر سے کفار مکہ بھی آ گئے۔ اب ہوا کیا کہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد اور نصرت کیسے فرمائی۔ ویسے اس واقعے کو اگر کھول کر بیان کیا جائے تو اس کے اندر بہت سارے پہلو نکلتے ہیں، بہت ساری چیزیں آتی ہیں اس کے اندر،
کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے اپنے صحابہ کرام علیہم رضوان کو یہ فرما دیا کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری مدد فرمائے گا اور مسلمانوں کو فتح یابی نصیب فرمائے گا۔ رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جا کے جنگ کے میدان کے اندر نشان لگا دیے، صبح عتبہ یہاں مرے گا، ابو جہل یہاں مرے گا، ابی بن خلف یہاں مرے گا، فلاں یہاں مرے گا، فلاں یہاں مرے گا، سب کے آپ نے بتا دیے۔ لیکن میں جو آج بات کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مقام بدر پہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مدد فرمائی، آپ کے صحابہ کی جو مدد فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے فرشتے بھیجے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران کے اندر چوتھے پارے کے اندر ارشاد فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَن يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ منزلین بلا ان تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومین۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ 3000 فرشتوں کے ذریعے مدد فرمائی، اور دوسری آیت مبارکہ کے اندر فرمایا کہ 5000 فرشتوں کے ذریعے آپ کی مدد فرمائی۔ اسی طرح اگر 9ویں پارے کے اندر چلیں سورہ انفال کے اندر تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا، اذ تستغیثون ربہم فاستجاب لهم انی ممدہم بألف من الملائکۃ مردفین۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ 1000 فرشتوں کے ذریعے مدد فرمائی۔ تو مفسرین نے فرمایا کہ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1000 فرشتے بھیجے، اس کے بعد 3000 فرشتے آئے، اس کے بعد 5000 فرشتے آئے، انہوں نے آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی مدد فرمائی۔ یہاں ایک جو چیز ہے وہ خاص طور پہ سمجھنے والی ہے، اور وہ عشق و محبت والی ہے، اور عاشقوں کو سمجھ میں آتی ہے۔ ہر بندہ ایسی چیز کو صحیح طریقے سے سمجھ نہیں پاتا، وہ قرآن پاک کی آیتوں کو لے کر ہی جو ہے وہ گھومتا رہتا ہے کہ دیکھو جی قرآن پاک میں یہ ہے تو قرآن پاک میں یہ ہے۔ بھئی قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو بھی دیکھنا پڑے گا آپ کو، صحابہ کرام کے فرامین کو بھی دیکھنا پڑے گا آپ کو، مفسرین نے جو لکھا ہے اس کو بھی دیکھنا پڑے گا آپ کو، پھر جا کے قرآن پاک صحیح طریقے سے سمجھ میں آئے گا۔ وگرنہ قرآن پاک خود فرماتا ہے یضل بہ کثیر ویہدی بہ کثیرا، بہت سارے گمراہ بھی ہو جاتے ہیں قرآن پاک سے، بہت سارے جو ہے وہ ہدایت بھی پا جاتے ہیں۔ تو گمراہ ہونے والے وہی ہوتے ہیں جو اپنے طور پہ اپنے ہی مطالب قرآن کی آیتوں سے نکال لیتے ہیں، اور ایک ہی لفظ کو لے کر جو ہے ہر جگہ پہ اس کا ایک ہی معنی فٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر یوں جو ہے گمراہی کے گھڑے کے اندر وہ گرتے ہی چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنگ بدر کے مقام پہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی 1000 فرشتوں کے ذریعے، پھر 3000 فرشتوں کے ذریعے، اور پھر 5000 فرشتوں کے ذریعے مدد فرمائی۔ تو اس مقام پہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو ہی نشان لگا دیے کہ صبح یہ یہاں مرے گا، ابو جہل یہاں مرے گا، فلاں یہاں مرے گا، فلاں یہاں مرے گا۔ اب یہ چیز جو ہے یہ واقعی سمجھنے والی ہے اور غور و فکر کرنے والی ہے، عاشقوں والی بات ہے، دوسروں بندے کے سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے۔ وہ کیا ہے کہ یہ ہم پر دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے رات کو بتا دیا کہ صبح فلاں یہاں مرے گا۔ تو یہ علم غیب نہیں تو بابا اور کیا ہے؟ یہاں پر ایک علم غیب نہیں ہے، یہاں چار علم غیب ہیں۔ پہلی بات، آپ نے نشان لگا کے فرمایا یہاں مرے گا، اور پہلی بات تو یہاں مرے گا، دوسری بات کہ مرے گا، تیسری بات فلاں مرے گا ہے، اور چوتھی بات آپ نے فرمایا کہ کل مرے گا۔ تو یہ دیکھیں 4 طرح کے علم غیب ایک ہی چیز کے اندر، ایک ہی واقعے کے اندر ثابت ہو رہے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اختیارات بھی عطا فرمائے ہیں، علم غیب بھی عطا فرمایا ہے۔ سیدھی اعلیٰ حضرت کیا خوب فرماتے ہیں کہ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ تو خیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے مدد فرمائی، یہ یاد رکھیے کہ اگر ہم پچھلی امتوں کو دیکھتے ہیں تو جبریل امین علیہ السلام نے قوم لوط کو اپنے ایک ہی پر کے اوپر اٹھایا، اوپر لے جا کے آپ نے پٹک دیا، ساری کی ساری ہلاک ہوگی۔ اسی طرح قوم سمود تھی، ایک فرشتے نے چیخ ماری، ساری کی ساری ہلاک ہوگی۔ اسی طرح جو سورہ یاسین شریف کے اندر شروع کے اندر جو واقعہ ہے وَضْرِبْ لَهُم مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ، یہاں پر جس قوم کا واقعہ ہے اس قوم کے اندر بھی یہی ہے کہ فرشتے نے آ کے چیخ ماری، ساری کی ساری قوم ہلاک ہوگی۔
تو بھئی ایک فرشتہ ایک چیخ مارے ساری کی ساری قوم ہلاک ہو جاتی ہے، اور جبریل امین اپنے پر کے اوپر اٹھائیں اور اوپر جا کے پٹھا کر دے ساری کی ساری قوم ہلاک ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پر بھی ایک جبریل امین ہی آتے تو ساری کے سارے کافروں کو ہلاک تباہ کر دیتے، کوئی اور فرشتہ آ جاتا ہے ایک چیخ ہی مار دیتا، سارے کے سارے کفار مکہ ہلاک و برباد ہو جاتے۔ لیکن یہاں پر اتنے فرشتوں کا بھیجنا یہ کیوں ہے؟ یہ ہے بات امپورٹنٹ بات کہ پہلی بات ایک 1000 فرشتے آئے، دوسری بات 3000 فرشتے، پھر جناب 5000 فرشتے کو ٹوٹل ملا کے 9000 فرشتے۔ اب دیکھیں امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑا پیارا نقطہ یہاں پر بیان فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کی جو غزوہ بدر کے اندر فرشتوں نے آ کر مدد کی ہے، یہ جو فرشتوں کا یہاں پر آنا تھا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کے لیے تھا، ورنہ کافروں کو تباہ کرنے کے لیے تو ایک فرشتے کافی تھا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہہ رہے ہیں۔ اسی طرح حضرت امام ابو عبداللہ محمد بن احمد قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ صرف ایک فرشتہ ہی کافی ہے، کفار کو ہلاک کرنے کے لیے صرف ایک فرشتہ کافی ہے۔ جیسے لوط علیہ السلام کی قوم، ان کا پورا شہر جبریل امین علیہ السلام نے اپنے پروں پر اٹھا کے تباہ و برباد کر دیا۔ صالح علیہ السلام کی قوم، ایک چیخ ماری فرشتے نے ساری کی ساری تباہ ہوگی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام علیہ السلام پر حتیٰ کہ اولو العزم رسولوں پر بھی ہر چیز میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو فضیلت بخشی ہے۔ تو یہاں پر یہ جو اتنے سارے فرشتے آ رہے، 9000 فرشتے آ رہے ہیں، یہ میرے اور آپ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کے لیے آ رہے ہیں۔ اچھا پھر اسی طرح آپ چلے آگے دیکھیں، حضرت اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان کو بیان کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے فرشتوں کو نازل فرمایا، 1000 3000 اور پھر 5000۔ آپ فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر اور غزوہ خندق کے دن آسمان سے فرشتے جو اترے، ان کا جو اتارا جانا تھا فرشتوں کی مدد کی ضرورت کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت، آپ کی تعظیم اور آپ کے مرتبے کی عظمت کی وجہ سے تھا۔ حضرت علامہ احمد ساوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی اسی طرح کی بات کی۔ آپ نے فرمایا کہ غزوہ بدر کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام علیہ رضوان کے ساتھ مل کر کفار سے لڑائی کرنے کے لیے آسمان سے فرشتے نازل ہوئے۔ انہیں نازل کیا جانا تمام کفار کو ہلاک کرنے کے لیے نہیں تھا، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام علیہ رضوان کی عزت و تکریم کے لیے تھا۔ تو میں نے یہی آج جو ہے ایک پیغام دینا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور آپ کی عظمت، آپ کی رفعت اور آپ کی شان اس قدر بلند و بالا ہے کہ فرشتے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے برکتیں لینے کے لیے جو ہے زمین پر حاضر ہوتے ہیں اور برکتیں لے کر پھر واپس چلے جاتے ہیں۔ آج بھی مدینہ طیبہ کے اندر روزانہ فرشتے آتے ہیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور کا طواف کر کے پھر واپسی چلے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے پکی، سچی، ٹھکی محبت نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔